تفسیر تفہیم القرآن سورۃ النصر نمبر 110 سورہ کا تعارف۔ پہلی آیت اذا جاء نصر اللہ کے لفظ نصر کو اس سورہ مبارکہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مکمل صورت حضور پر نازل نہیں ہوئی۔ مختلف روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد بعض آیات نازل ہوئی ہیں، لیکن اس امر میں اختلاف ہے کہ قرآن کی وہ آیت کون سی ہے جو حضور پر سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ بخاری اور مسلم میں حضرت برا بن عازب کی روایت یہ ہے کہ وہ سورہ نساء کی آخری آیت یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ہے۔ امام بخاری نے ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ آیت ربا یعنی جس آیت میں سود کی حرمت کا حکم دیا گیا ہے قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس کی تائید ان روایت سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد، ابن ماجہ اور ابن مردوی نے حضرت عمر سے نقل کی ہیں، مگر انہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ آخری آیت ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیات میں سے ہے۔ ابو عبید نے فضائل القرآن میں امام زہری کا اور ابن جریر نے اپنے تفسیر میں حضرت سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ آیت ربا اور آیت دین یعنی سورہ بقرہ رکوع 38 اور 39 قرآن میں نازل ہونے والی آخری آیات ہیں۔ ابو عبید نے فضائل القرآن میں امام زہری کا اور ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت سعید بن مسیب کا قول نقل کیا ہے کہ آیت ربا اور آیت دین قرآن میں نازل ہونے والی آخری آیات ہیں۔ نسائی، ابن مردوی اور ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک دوسرا قول یہ نقل کیا ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ الفریابی نے اپنی تفسیر میں ابن عباس کا جو قول نقل کیا ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 81 دن پہلے نازل ہوئی تھی، اور سعید بن جبیر کا قول جو ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے اس میں اس آیت کے نزول اور حضور کی وفات کے درمیان صرف 9 دن کا فصل بیان کیا گیا ہے۔ امام احمد کی مسند اور امام حاکم کی المستدرک میں حضرت ابی بن کعب کی روایت یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیات 128 اور 129 سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ یہ سورت حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وقت میں مقام منی نازل ہوئی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ بیہقی نے کتاب الحج میں حضرت سرہ بنت لبان کی روایت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ نقل کیا ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ لوگوں جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ ایام تشریق کے بیچ کا دن ہے۔ پھر آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا یہ مشعر حرام ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، شاید اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں، خبردار رہو، تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے۔ سنو یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے تک پہنچا دے۔ سنو کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینے واپس ہوئے تو کچھ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ ان دونوں روایتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ نصر کے نزول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے درمیان 3 مہینے کچھ دن کا فصل تھا، کیونکہ تاریخ کی روح سے حجۃ الوداع اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے درمیان اتنا ہی زمانہ گزرا تھا۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میری وفات کی خبر دے دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا۔ دوسری روایت جو حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہوئی ہیں ان میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سورہ کے نزول سے حضور نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دے دی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی۔ یہ سن کر وہ ہنس دی۔ قریب قریب اسی مضمون کی روایت بیہقی نے ابن عباس سے نقل کی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اپنی مجلس میں بلایا کرتے تھے۔ یہ بات بعض بزرگوں کو ناگوار گزری اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لڑکے بھی تو اسی لڑکے جیسے ہیں، اس کو خاص طور پر کیوں ہمارے ساتھ شریک مجلس کیا جاتا ہے؟ امام بخاری اور ابن جریر نے تشریح
بعد کہنے والے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ علم کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر ایک روز انہوں نے شیوخ بدر کو بلایا اور مجھے بھی ان کے ساتھ بلا لیا۔ میں سمجھ گیا کہ آج مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ مجھ کو ان کی مجلس میں کیوں شریک کیا جاتا ہے۔ دوران گفتگو میں حضرت عمر نے شیوخ بدر سے پوچھا کہ آپ حضرات اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بعض نے کہا اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب اللہ کی نصرت آئے اور ہم کو فتح نصیب ہو تو اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کریں۔ بعض نے کہا اس سے مراد شہروں اور قلم کی فتح ہے۔ بعض خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا ابن عباس کیا تم بھی یہ کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ میں نے عرض کیا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا وقت آن پورا ہوا۔ اس کے بعد آپ اللہ کی حمد اور استغفار کریں۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا جو تم نے کہا ہے۔ ایک روایت میں اس پر یہ اضافہ ہے کہ حضرت عمر نے شیوخ بدر سے فرمایا آپ لوگ مجھے کیسے ملامت کرتے ہیں جبکہ اس لڑکے کو اس مجلس میں شریک کرنے کی وجہ آپ نے دیکھ لی۔ جیسے کہ مدرجہ بالا روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ جب عرب میں اسلام کی فتح مکمل ہو جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ کام مکمل ہو گیا جس کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ اس کے بعد آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی حمد اور اس کی تسبیح کرنے میں مشغول ہو جائیں کہ اس کے فضل سے آپ اتنا بڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہوئے اور اسے دعا کریں کہ اس خدمت کے انجام دہی میں جو بھول چوک یا کوتاہی بھی آپ سے ہوئی ہو اسے وہ معاف فرما دے۔ اس مقام پر آدمی غور کرے تو دیکھ سکتا ہے کہ ایک نبی اور ایک عام دنیاوی رہنما کے درمیان کتنا عظیم فرق ہے۔ کسی دنیاوی رہنما کو اگر اپنی زندگی میں وہ انقلاب عظیم برپا کرنے میں کامیابی نصیب ہو جائے جس کے لیے وہ کام کرنے اٹھا ہو تو اس کے لیے یہ جشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے پیغمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے 23 سال کی مختصر مدت میں ان پورے قوم کے عقائد، افکار، عادات، اخلاق، تمدن، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست اور حرب قابلیت کو بالکل بدل ڈالا اور جہالت و جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کر اس قابل بنا دیا کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے اور اقوام عالم کی امام بن جائے۔ مگر ایسا عظیم کارنامہ اس کے ہاتھ میں انجام پانے کے بعد اسے جشن منانے کا نہیں بلکہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرنے اور اسے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور وہ پوری عاجزی کے ساتھ اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، بعض روایت میں الفاظ یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے کلمات ہیں جو آپ نے اب پڑھنے شروع کر دی ہیں؟ فرمایا میرے لیے ایک علامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کروں اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اسی سے ملتی جلتی بعض روایات میں حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ آپ اپنے رکوع و سجود میں بکثرت یہ الفاظ کہتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ قرآن یعنی سورہ نصر کی تعویل تھی جو آپ نے فرمائی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آپ کے آخری زبان حیات میں اٹھتے بیٹھتے اور جاتے آتے یہ الفاظ جاری رہتے سبحان اللہ وبحمدہ۔ میں نے ایک روز پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کثرت سے یہ ذکر کیوں کرتے رہتے ہیں؟ فرمایا مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ سورت پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ ذکر فرماتے رہتے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الغفور۔ ابن عباس کا بیان ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے لیے محنت و ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔